دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے دوستوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کے یہ خاص عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ چھوٹا سا عمل بہت خاص ہے، ہرگز بھی اس عمل کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ صفر المظفر کی 26 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس بندے کا دوست رب کریم ہو جائے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، جن کے لیے سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان بنائے گئے۔ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ آج ماہ صفر المظفر کی 26 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج آخری دن اور آخری موقع ہے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بالخصوص کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی تمام مرادیں پوری کروانی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام مراد پوری کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو یا اللہ یا محمد کو اور اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام اور ایک صورت کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آج ماہ صفر المظفر کے آخری اتوار کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ دوستوں، آج اتوار کے دن یہ سورہ مبارکہ ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ دوستوں، یہ کوئی بنے بنائی وظیفے نہیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے تقدیر بدل جاتی ہے، جن سے نصیب کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، دشمن ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہے اور اللہ رب العزت اس صورت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ پڑھنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ دوستوں، آج ماہ صفر کی 26 تاریخ ہے، آخری اتوار ہے۔ جو لوگ ابھی تک سفر کے مہینے میں اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، منحوس سمجھ کر گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ سفر کے آخری اتوار کے دن ربیع الاول سے پہلے اس قرآنی صورت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ دوستوں، رب کریم سے گھر مانگو گے، گھر ملے گا، نوکری مانگو گے، نوکری ملے گی، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، ہر حاجت، ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے۔ آپ نے اس قرآنی صورت کے 7 رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ دوستوں، ان ناموں کی قدر و قیمت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر اپنی خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت کی برسات کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں،
आज अगर आप भी अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाब और कामरान होना चाहते हैं, तो आज माह सफ़र के आखिरी इतवार के दिन इस एक कुरानी सूरत के साथ अल्लाह करीम के 2 सिफाती नामों को लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये नाम अल्लाह के इतने महबूब और ताकतवर तरीन हैं कि पढ़ने वाला इन नामों को पढ़ते दौरान अल्लाह से जो भी नियत करके पढ़ता है, अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो। लेकिन आज माह सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जब रबीउल अव्वल की आमद ही तो हुजूर की पैदाइश का वक्त था। सारा आसमान नूर से भर गया। आपने सुना तो होगा, एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। फरमाते हैं कि आमना के घर जैसे ही हुजूर की विलादत का वक्त हुआ, एक रोशनी तारी हुई जिसने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। हर चीज रुक गई, चरिन परिन हशरातुल अर्ज अपनी अपनी जगह पर रुक गए। हुजूर की विलादत का जिक्र करो तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी चली जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि हुजूर की आमद से, हुजूर की आमद पर रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जाहिर होने वाला है। इससे पहले आपके पास आखिरी मौका है कि आप अल्लाह के हुजूर ये वजीफा पढ़कर पेश करें, ये कुरानी सूरत पढ़कर अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। दोस्तों, आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। और दोस्तों, मेरा आपसे एक गिला भी है कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं और आप मुझसे गिला करते हैं कि मैं वीडियो की लेंथ को ज़्यादा बढ़ा देता हूं। देखें दोस्तों, वीडियो की लेंथ को बढ़ाना मकसूद नहीं, दोस्तों वजीफे की अहमियत को उजागर करना मकसूद होता है। अगर मैं आपको वैसे ही वजीफा बता दूं तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि इस वजीफे के क्या फ़वाइद हैं, क्या मिलेगा, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होगा, तो फिर वो वजीफा दोस्तों आपको कैसे फ़ायदा देगा। जब आपको वजीफे की अहमियत का पता चल जाएगा तो फिर दोस्तों आप इस वजीफे को कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह पर तवक्कल करके पढ़ेंगे, फिर आपको इस वजीफे का 100% रिजल्ट भी मिलेगा। दोस्तों, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ ये चंद मिनट इस वीडियो को दे दें। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपको इस वजीफे का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी इंसान को होती है जिसे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाती है, जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है। अब देखते हैं कौन खुशकिस्मत अल्लाह ने चुन लिया है जो आज आखिरी सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ेगा। दोस्तों, आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफे का फ़ायदा नहीं होता, हमें वजीफा फ़ायदा नहीं देते, जो कहते हैं कि बड़े बड़े आमाल कर लिए, ठोकरें खा ली, लेकिन आज तक फ़ायदा ना हुआ। दोस्तों, और फिर एक बार मेरे कहने पर यह अमल करके देखें, क्योंकि इस अमल की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि आप ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर अपने हर मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इस अमल की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि आप अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं आपको चंद दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मिल जाता है। तो आए दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, ये माह सफ़र का आखिरी इतवार है। हुजूर की आमद का महीना शुरू होने से पहले ज़रूरी है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें।
اس کے لیے آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 26 سفر ہے، آخری اتوار کا دن ہے، آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگ اس عمل کو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ رات کو 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو، تمام کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مکمل اجازت ہے۔ دوستو، اگر آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود پاک آپ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، آپ نے 3 مرتبہ یا تو 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کا مقصد کچھ بھی ہے، لیکن آپ نے نیت اس کی لازمی کرنی ہے، اور وظیفے کے اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کبھی بھی اللہ کے حضور پیش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بے گھر ہیں گھر مانگ لیں، جو بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، جو بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، جو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں اپنے معقول اور بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جو جو مانگو گے، جیسا جیسا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کو فوری فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج یقین کریں، آج ماہ سفر کا آخری اتوار کا دن ہے، بس نیت کر کے بیٹھو، انشاءاللہ العزیز نیت کرتے ساتھ ہی جو مانگو گے مل جائے گا۔ جس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا آپ کے قریب ایک فرشتہ تعینات ہو گیا ہے، اور وہ آپ کی ہر حاجت کو لکھ رہا ہے، اور آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کریں، آپ لوگوں نے وظیفے کی نیت لازمی کرنی چاہیے، اور جب نیت کر لیں تو جو دعا مانگی جائے گی، مقصد جو آپ نے دعا کرنی ہے وہ دعا ایک اچھے انداز میں اور لمبی دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں کر پاتے، وہ اچھی دعا نہیں کر پاتے، اللہ پاک سے مانگ نہیں پاتے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک سے مانگ نہیں پاؤ گے، جب رب کی بارگاہ میں صحیح طرح جھکو گے نہیں، تو پھر کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ لوگ خود بتاؤ۔ آج اگر آپ لوگ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا واحد حل ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا لازمی کرنی ہے۔ دعا کے بغیر آپ کو کچھ بھی مل سکتا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یوں تصور کرنا ہے کہ جیسے آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، اور آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پھر پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟
اللہ والوں، یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کامیابیوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو
کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔